السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے انشاءاللہ۔ آج میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کروں گا، اور مجھے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر اتنا زیادہ زور کیوں دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے بہت پیارے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کی زندگی کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ اثر دیکھا ہے۔ اس لیے میں اس چیز کے بارے میں بہت شور ہو کر اور بہت زیادہ بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چیریٹی، صدقہ۔ صدقے کے کیا فائدے ہیں؟ صدقے کے فائدوں پر بات کرنے سے پہلے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ صدقہ کیا چیز ہے۔ صرف مال سے کسی کی مدد کر دینا یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقے کی بہت زیادہ اقسام ہے۔ آپ ایک رستے میں سے کوئی ایسی چیز اٹھا دیتے ہیں، ایک سڑک ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر سے کوئی گزرے گا جانور یا انسان اور اس کو تکلیف پہنچے گی، کوئی کانٹا ہے، اگر آپ اس کو بھی اس رستے سے اٹھا کر سائڈ پر کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اچھا اخلاق، اچھی بات کسی سے کرتے ہیں، اگلا بندہ خوش ہوتا ہے آپ کی بات سن کے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ دو لوگوں کے اندر انصاف کرتے ہیں اور دونوں کے ساتھ اچھے رویے سے چلتے ہیں اور انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بھی ایک چیریٹی کی فارم ہے، صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت زیادہ اقسام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنا سامان رکھ رہا ہے اپنی سواری کے اوپر اور آپ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا سامان اٹھا کے اس کی سواری پر رکھتے ہیں، یہ بھی اسی صدقہ ہے، صدقے کی ایک فارم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقے کے فائدے کیا ہیں۔ صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن سے بھی ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں صدقے کی فضیلت، اور حدیث کے اندر بھی ہمیں صدقے کی فضیلت ملتی ہے۔ کہیں پر بھی جوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ یہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا شخص وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اور اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں۔ اتنا کریں جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر لوں گا۔ اب بات کرتے ہیں صدقے کے فائدوں کے بارے میں۔ صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے پہلا فائدہ، اٹ پروٹیکٹس یو فرام کلیمٹی۔ صدقہ وہ آپ کے اور ایک آفت جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے اس کے درمیان میں بیریئر بن جاتا ہے اور آپ کو اس آفت سے بچا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ کسی فیٹل ایکسیڈنٹ کے اندر ان کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ صدقہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی وجہ سے زندگی بخش دی۔ بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ کے اندر آتے ہیں لیکن ان کی جان بچ جاتی ہے۔ فیٹل ایکسیڈنٹس کے اندر صدقہ کام آتا ہے۔ انسان اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو صدقہ ہے وہ تمہارے اور آفت کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اٹ پروٹیکٹس یو فرام کلیمٹی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد 3 چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جس کا اس کو اجر ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ نمبر 1، چیریٹی، صدقہ۔ اگر اس نے کہیں پر صدقہ کیا ہے، مسجد کے اندر تعمیر ہو رہی تھی اور اس نے وہاں پر پنکھے لگوا دیے، یا پھر ٹوٹیاں لگوا دیں، یا پھر اس کی تعمیر کے اندر کچھ پیسے دے دیے، یا پھر کوئی آرگنائزیشن کھول دی اس نے چیریٹی کر کے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، تو اس کو اجر مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ چیریٹی کے مرنے کے بعد بھی فائدے ہیں۔ دوسری چیز مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے، وہ ہے اچھی اولاد، نیک اولاد، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ اور نمبر 3 وہ ہے اچھا علم، بینیفیشل نالج، جو آپ نے کسی کو سکھا دیا، آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، اور وہ آپ قرآن پڑھے گا جب زندگی میں آپ کو بھی اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3 اینڈ مائی موسٹ فیوریٹ ون، قیامت والے دن جو انسان صدقہ کرتا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت والے دن، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہو گئے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو گئے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور باقی لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گے کہ اللہ آخرت کے دن کا آج کا حساب شروع کریں۔ صدقہ کریں خالص اللہ کی ذات کے لیے۔ صدقے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ صدقہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 4، اٹ پروٹیکٹس یو فرام ہیل فائر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لو، بے شک تمہیں وہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مطلب اگر آپ ایک کھجور کے پیس کو چیریٹی کر رہے ہو اس نیت سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر لے، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ چیریٹی کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرو۔ نمبر 5، اور ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ، اٹ انکریزز یور ویلتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو نعمتیں ہیں ان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دین ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے یہ کہ اللہ ہمیں نوازتا ہے۔
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور یہ اٹس اے فارم آف گریٹیٹیوڈ، یہ ایک شکر کرنے کا انداز ہے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور شکر کرنے والے انسان کو اللہ ویسے ہی بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر میں لگ جاؤ، میں تمہیں بڑھانے میں لگ جاؤں گا۔ آپ اللہ کا شکر کرتے رہیں اور دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کتنے زیادہ فائدے نظر آتے ہیں۔ اور شکر بھی ایسا نہیں کہ آپ منہ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیسی لائف چل رہی ہے اور آپ کہو کہ میری زندگی الحمدللہ بس ٹھیک ہے، اور آپ دل کے اندر یہ سوچ رہے ہو کہ یار اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے اللہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اپنے گمان کو اللہ کے بارے میں بہتر کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ پر کرم کرنا شروع کر دے گی۔ نمبر 6، اٹ ایلیویٹس یور رینک۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے اسٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں میں صدقہ کرتے ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے پیار ڈال دیتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت میں بھی آپ کے جو رینکس ہیں، اسٹیٹس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایلیویٹ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ نمبر 7 اور لاسٹ پوائنٹ، جب بھی آپ صدقہ کریں تو کوشش کریں کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر یہودیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو نہیں پھینکیں گے، یا ان لوگوں کو نہیں پھینکیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن اللہ تعالیٰ عالموں کو، شہیدوں کو اور سخی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں ڈالے گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل نہیں تھا ان کا۔ شہید ہوا تو اس لیے کہ لوگ میرے مرنے کے بعد کہے گے کہ کتنا دلیر انسان تھا۔ سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا۔ عالم اس لیے بنا تاکہ لوگ اس کو عالم کہیں اور اس کی عزت ہو دنیا کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے وہ عالم نہیں بنا، تو یہ لوگ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو جب بھی آپ نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ اس طرح کریں کہ اگر آپ اپنے دائنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کے بائنے ہاتھ کو بھی علم مت ہو کہ آپ کیا دے رہے ہیں، اتنی پرائیویسی کے اندر آپ صدقہ کریں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز بتاتے ہیں، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 274 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، ظاہری طور پر اور چھپ کر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو صدقے کے اتنے بے شمار فائدے ہیں، صدقہ کیا کریں۔ صدقہ جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج جو ہے نا وہ صدقے سے کرو۔ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے نا وہ شفا کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو شفا دیتا ہے صدقے کے ذریعے۔ تو جب بھی آپ پریشان ہو، جب بھی آپ کا کوئی کام پھنسے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ پیش کریں، تو صدقہ از دا وے۔ صدقہ از ون آف دوز کیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر جو ہے نا وہ نازل کرواتی ہے۔ انشاءاللہ صدقہ کرتے رہیں، اور صدقہ کرنے کے لیے بہترین لوگ جو ہے نا، بہترین صدقہ جو ہے نا وہ اپنے اہل و عیال پر ہے۔ اپنے گھر والے دیکھیں، گھر والوں کے بعد اپنی فیملی کے اندر لوگ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اس کے بعد آپ باہر جائیں۔ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی ڈیزرونگ ہے تو کوشش کریں کہ پہلے اس کو دیں۔